السلام علیکم۔ پاکستان میں تبدیلی کب آئے گی؟ ایک چبھتے سوال کا جواب۔ ہندوؤں کے ساتھ صدیوں تک رہنے کی وجہ سے ہم بھی ذہنی طور پر بت پرستی کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مٹی کے بت بنانے کی ہمت نہیں تو گوشت پوست کے انسانوں کی بتوں کی جگہ رکھ کر شخصی بت پرستی کرتے ہوئے یہ بت پوجتے ہیں۔ صرف 60 سال میں ہم نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو پوجا، ذوالفقار علی بھٹو کو پوجا، جنرل ضیاء الحق کو پوجا، بی بی بے نظیر بھٹو کو پوجا، الطاف حسین کو پوجا، مولانا فضل الرحمان کو پوجا، مولانا طاہر القادری کو پوجا، نواز شریف کو پوجا، اور آج کل عمران خان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ان بتوں میں سے کسی ایک بت کا تجاری بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے بت سے متعلق کوئی سوال کیا جا سکے، ان کا محاسبہ کیا جا سکے، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جا سکے۔ سب کے سب بے عیب خدا کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے پجاریوں کے نزدیک یہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ روم اور فارس کو جوتی کی نوک پر رکھ کر اڑانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑھیا کہتی ہے، عمر تو نااہل ہے، میرا خیال نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اماں عمر کو تیری کیا خبر، تیری جھونپڑی تو اس کے مرکز سے بہت دور ہے۔ بڑھیا تڑپ کر کہتی ہے، دور ہے تو اس جھونپڑی کو اپنی خلافت سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ ان کے کپڑوں کا پوچھتے ہیں کہ کیسے بنے۔ وہ محبت سے عاجزی سے سرعام مسجد میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں۔ وہ جن سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا تھا، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گلی سے گزرتے ہیں تو سب بچے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایک بچہ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر پوچھتے ہیں، بیٹے تو کیوں نہیں بھاگا؟ بچہ سینہ پھیلا کر کہتا ہے، مسلمان ہوں، کیوں بھاگوں؟ جرم کوئی میں نے کیا نہیں، اور گلی اتنی تنگ نہیں کہ آپ گزر نہ سکیں۔ جس دن ہم نے اپنے رہنماؤں سے سوال پوچھنے شروع کر دیے اور ان رہنماؤں نے سوالوں کے جواب شرافت سے دینے سیکھ لیے، یقین کریں وہی دن تبدیلی کا دن ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ میں فرماتے تھے، مسلمانوں جب تک تم میرا محاسبہ کرتے رہو گے میں سیدھے راستے پہ رہوں گا، جب میرا محاسبہ کرنا چھوڑ دو گے